بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 38، فوت شدہ نمازوں کو حسب ترتیب پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 598، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں غروب آفتاب تک بمشکل نماز عصر پڑھ سکا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم لوگ راویہ بہتان میں گئے، تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر پڑھی، اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔ باب نمبر 39، نماز عشاء کے بعد قصہ گوئی مکروہ ہے۔ سامر کا لفظ سمر سے ماخوذ ہے، اس کی جمع سمار ہے اور اس مقام پر سامر جمع کے معنوں میں مستعمل ہے۔ عربی زبان میں سمر کا لفظ چاند کی چاندنی کے لیے بولا جاتا ہے، چونکہ لوگ اس میں مزے لے لے کر باتیں کرتے تھے، اس لیے بعد میں رات کے وقت باتیں کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حدیث نمبر 599، حضرت ابو منہال سیار بن سلامہ سے روایت ہے، میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد محترم نے ان سے عرض کیا، آپ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا تھا، اور نماز عصر اس وقت پڑھتے کہ جب ہمارا کوئی آدمی نماز پڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر پہنچتا تو ابھی سورج خوب روشن ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ مغرب کے متعلق انہوں نے جو فرمایا میں اسے بھول گیا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے، نیز عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، اور صبح کی نماز سے فراغت کے بعد آپ ایسے وقت لوٹتے جب ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس والے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس میں 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ باب نمبر 40، نماز عشاء کے بعد علمی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو کرنا۔ حدیث نمبر 600، حضرت قرہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم ایک دفعہ حضرت حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ مسجد سے ان کی برخاستگی کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال وہ تشریف لائے اور فرمایا، ہمیں ہمارے پڑوسیوں نے دعوت دی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا تاں کہ آدھی رات ہو گئی، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خبردار لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت حسن بصری نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا، حضرت حسن بصری کا مذکورہ فرمان بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 601، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اور 100 برس کی وجاہت کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان جو آج روئے زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا،
اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ 100 برس تک یہ صدی ختم ہو جائے گی۔ باب نمبر 41، اہل خانہ اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنا۔ حدیث نمبر 602، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اصحاب صفا نادار لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی لے جائے، اور اگر 4 کا ہو تو 5واں یا 6واں ان میں سے لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کو لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والد تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ کہا یا نہیں کہ گھر میں میری اہلیہ اور خادم بھی تھا جو میرے اور میرے والد گرامی کے گھر میں مشترکہ طور پر کام کرتا تھا۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ کافی رات گئے، اپنے گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا، تم اپنے مہمانوں یا مہمان کو چھوڑ کر کہاں اٹک گئے تھے؟ وہ بولے، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں تو مارے خوف کے کہیں چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے غنصر، آپ نے بہت سخت سست کہا اور خوب کوشا، پھر مہمانوں سے گویا ہوئے کھاؤ تمہیں خوشگوار نہ ہو، اور کہا، اللہ کی قسم میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم جب لقمہ لیتے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا، تاں کہ سب مہمان سیر ہو گئے اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کھانا دیکھا کہ وہ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، اے قبیلہ بنو فراس کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کھانا اس وقت پہلے سے 3 گنا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ تناول فرمایا اور کہا کہ ان کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی۔ پھر ایک لقمہ اس سے مزید کھایا اور باقی ماند کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے اور وہ صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے اور ایک گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی تھی، تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ کر دیے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان سب نے اس میں سے کھایا یا جیسے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔